وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ آئیے حضرات اسی انداز سے نظامت ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ بار بار میں میسم بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ وقت بالکل نہیں ہے، اتنے شعراء ہیں کہ میں کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آئیے میں اس ماحول کو تھوڑا سا اور آگے لے جانے کے لیے، ہر سال آپ جسے بڑی محبتوں سے سنتے ہیں، جن کے مصرے میں نے پڑھے، ان مصروں کے خالق محترم فخری جعفری میرٹھی صاحب آپ کے حوالے ہیں۔ محترم فخری جعفری میرٹھی صاحب، نعرہ حیدری۔ حضرات، اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش فرمائیں۔ مولا کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال میں بہت سکون میں ہوں، بہت آرام سے شعر پڑھنے کی کیفیت میں ہوں۔ تھوڑا سا آپ لوگ سہارا دیں گے تو یہ کیفیت اور بہتر ہو سکتی ہے۔ میسم بھائی کی والدہ کا ایک مصروں کے لیے حکم ہمیشہ رہتا ہے، میں کبھی وہ مصرے بعد میں پڑھ دیتا ہوں، کبھی آغاز کر دیتا ہوں ان مصروں سے، تو میں انہیں شروع کر دوں تاکہ مجھے وہ حوصلہ بھی ملتا رہے اور آپ یہ ذمہ داری بھی مکمل ہو جائے۔ تو یہ مسلسل پڑھتا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، یہاں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد بالکل تازہ شاعری آپ تک پہنچاؤں گا۔ ذرا جڑ جائے اسٹیج میرے ساتھ۔ اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر، پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں۔ راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ۔ راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک نظم ہے خصوصی طور پہ آج پڑھنے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے، یہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، بہت آہستہ آہستہ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں ایک ایسا شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس میں یہ شہر عزاداری لکھنؤ ہے، یہاں جو محرم کے جلوس برآمد ہوتے ہیں وہ سیرت رسول پہ ہوتے ہیں۔ محرم کے جلوسوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کیا سملرٹی ہے۔ محرم کے جلوسوں میں اور سیرت رسول میں کیا مماثلت ہے، کیا سملرٹی ہے، کیا سمانتا ہے۔ ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس شعر تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کا سہارا چاہتا ہوں۔ مطلع گزارش کرتا ہوں، بھیا یہ جو سب سے آگے میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ہے اور ان سب سے زیادہ کرتاس کربلائی کی اور نجفی والی کی۔ مطلع پڑھتا ہوں، کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ شکریہ، مصرع دہرانے کا شکریہ۔ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، مصرع پہنچ جائے تو اگر 25% بھی جواب واپس آ گیا تو بس شعر پڑھنے کا حوصلہ مل جائے گا۔ اور آپ لوگ سب سے بہتر ڈیوٹی نبھا رہے، میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں، سب کو سنا ہے۔ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہہ دیں، بہت سکون میں ہوں میں۔ پچھلے سال جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی میرے گلے میں رومال بندھا ہوا تھا، دعا سلام کے قابل نہیں تھا، 40 منٹ پڑھوایا آپ لوگوں نے۔ اس وقت بہت سکون میں ہوں، بہت محبت۔ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے،
چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، آخری صف تک، آخری صف تک، آخری صف، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے۔ یہ پرچم سجایا میرے بھائی میثم رضوی صاحب نے، اس توسل سے ایک شعر پڑھتا ہوں، اور آج کے اس تاریخی جشن کا تاریخی شعر اور بہت بڑا میسج، شعر چھوٹا سا ہے، میسج بہت بڑا ہے۔ کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے، غازی کے پھریرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ، جو غازی کے پھریرے کی ہوا نہیں کھاتا، فخری میٹی اسے شعر نہیں سناتا، غازی کے پھریرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہے، غازی کے پھریرے کی ہوا کھاتے ہیں، غازی کے جو اس محفل کی جو داد کی گونج ہے، جو داد کی گونج ہے، جو لکھنؤ کی خاص طور پہ پہچان ہے، اور اس محفل میں جو داد کی گونج ہے وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تھوڑا سا ہو سکتا پڑھنے میں کہیں کوتاہی ہو، لیکن جس شعر کے لیے میں نے اس نظم کا انتخاب کیا، محرم کے جلوسوں میں اور رسول کی سیرت میں کیا سملرٹی ہے، کیا سمانتا ہے، کیا مماثلت ہے، اس شعر تک پہنچنے کے لیے آپ کی محبت کا سہارا چاہتا ہوں۔ کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے، چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے، ہم نعت علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے، رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے، غازی کے پھریرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں، کافی ہے عزادار کو مجلس کا تبرک، خیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے، سنتا ہے فقط جرأت اصغر کی کہانی۔ اگلا مصرع اس سے بھی اچھا ہے، اور آپ کی داد بہت اچھی ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ سنتا ہے فقط جرأت اصغر کی کہانی، سنتا ہے فقط جرأت اصغر کی کہانی، بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں، سنتا ہے فقط جرأت اصغر کی کہانی، بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے، آخری صف تک، بلکہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اس جشن کا پہلا تحفہ اس خاکسار اور طالب علم کی جانب سے، محرم کے جلوس سیرت رسول پہ گامزن ہوتے ہیں، کیا سملتی ہے، ذرا اسٹیج سے بھی داد چاہوں گا۔ غازی کے پھریرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے، پتھراؤ کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ، آواز آ رہی ہے، پتھراؤ کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے، رستہ کسی قیمت پہ بدلتا ہے، پتھراؤ کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے، پتھراؤ کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے، رستہ کسی قیمت پہ بدلتا ہی نہیں ہے، رستہ کسی قیمت پہ بدلتا ہی نہیں ہے،
یہ اور بات ذرا سنبھال لیجیے گا بھائی لوگوں، بہت محبت سے پڑھتا ہوں. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس. مسڈ کال مت مارا، مسڈ کال نہ مارا. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس، مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس، مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس. تھوڑا سا ریلیکس بھی میں لیتا رہوں، لیکن ایک بات بتا دوں. آج ایک اپنے بھائی کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جو منہ داد دینے کے لیے نہیں کھلتا وہی جمائی لینے کے لیے کھلتا ہے. جمائی لینے کے لیے وہی منہ کھلتا ہے جو داد دینے کے لیے نہیں کھلتا ہے. میں بہت قیمتی شاعری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سہارا دیں. اور یقینی طور پہ آواز اس کیفیت میں نہیں چل رہی ہے جو اس کا حق ہے، لیکن بہت ریلیف سے پڑھ رہا ہوں، بہت سکون سے. یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس، مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس. اسد بھائی، یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس، مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس. قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو. سبحان اللہ. قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، خوشی مناؤ زمانے میں آ گئے عباس. قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، قوی ہوئے میرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، خوشی مناؤ زمانے میں آ گئے عباس. خوشی مناؤ قلب لشکر، خوشی مناؤ زمانے میں آ گئے عباس. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، میرے نہیں، ان کے نہیں، سب کے. ہماری کا مطلب ہم سب. مصرع پڑھتا ہوں. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے. میں باب الحوائج کی درگاہ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور آج کے تاریخی جشن کا یہ تاریخی شعر ہونا چاہیے. میرے پڑھنے میں کوتاہی رہ جائے، آپ کے سننے میں نہ رہے. قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، قوی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو، خوشی مناؤ زمانے میں آ گئے عباس. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، قبولیت کے سمندر بہا گئے. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، قبولیت کے سمندر بہا گئے عباس. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. پتہ نہیں کہاں گیا. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. پھر پڑھتا ہوں مصرع. کسی بھی نہر پہ پڑھوں گا، ایسے ہی سنیے گا چائے جیسے، اور ایک دو شعر بالکل ایسے ہی پڑھوں گا میں، اور پتہ نہیں کس طریقے سے آپ انہیں سن لیں گے، مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں. اگر کہیں پڑھ چکا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کیسے سنا جائے گا، مگر یہ جانتا ہوں کہ لکھنؤ میں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے، پڑھا کیسے بھی جائے. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، قبولیت کے سمندر بہا گئے عباس. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. فائنل. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. اب اپنی پیاس کا پہرا لگا گئے عباس. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید. نہ ہوں گے خشک ہماری دعاؤں کے کوزے، قبولیت کے سمندر بہا گئے عباس. کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یزید.
اب اپنی پیاس کا پہرا لگا گئے عباس، متوجہ ہے نا؟ ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہوا کی سانس رکی، ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ یہ کیسا خوف ہے، کیا رنگ میں آ گئے۔ ہوا کی سانس رکی، نہر کا بہت شکریہ۔ فردوس کربلائی، ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ ہوا کی سانس رکی، اختر سلسلی، ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ یہ کیسا خوف ہے، کیا رن میں آ گئے عباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم، جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم، سنا ہے ان کے کلیجے ہلا گئے۔ ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ عجیب خوف ہے، یہ کیسا خوف ہے، کیا رنگ میں آ گئے عباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم، سنا ہے ان کے کلیجے ہلا گئے عباس، سنا ہے ان کے۔ اختر سلسلی، بھائی خورشید اللوری صاحب سنیے گا، یہ شعر پڑھتا ہوں لکھنؤ میں، شعر ایسا پتہ نہیں کیسا، کیونکہ میں نے ابھی پہلی بار پڑھ رہا ہوں، مجھے خود ہی نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے سنیں گے۔ ہوا کی سانس رکی، نہر کا گلا سوکھا۔ یہ کیسا خوف ہے، کیا رنگ میں آ گئے عباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم، سنا ہے ان کے کلیجے ہلا گئے عباس۔ عجیب ہیبت سجاد ہے سر دربار۔ پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا یہ مصرع یا نہیں، اور نہ پڑھ پاؤں تو آپ سنبھال لیجیے گا۔ عجیب ہیبت سجاد ہے سر دربار، یہ لگ رہا ہے کہ منبر پہ آ گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عجیب ہیبت ابا، عجیب ہیبت سجاد ہے سر دربار، یہ لگ رہا ہے کہ منبر پہ آ گئے عباس، یہ لگ رہا ہے کہ منبر پہ آ گئے عباس۔ ایک عجیب کیفیت کا قطع، آپ لوگ مکمل طور پہ آمادہ ہیں، پتہ نہیں آگے چل کے میری آواز میں یا میرے اندر ان مصروں کو پہنچانے کی طاقت نہ رہے تو میں یہ مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ یقینی طور پہ میں چاہتا تھا کہ بالکل اپنی بات ان پہ مکمل کروں جب میں مائک چھوڑوں، جب پڑھوں، مگر پتہ نہیں میں بعد میں ان مصروں کو آپ تک پہنچانے کی اپنی حیثیت نہ رکھوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس جشن میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ مصرے، تو میں ابھی پڑھتا ہوں۔ میثم بھائی آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وصیت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مصائب کی سخت ترین منزل سے ایک فضائل کا گوشہ مولا کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوا ہے۔ میں لکھنؤ کی سرزمین پہ یہ مصرے پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے۔ پسند خاطر ہو تو تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، جن کی داد مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے وہ اپنی دعائیں مجھے پہنچا دیں، میرے کام آئیں گی۔ تمام مصائب کے پہلو اس وصیت کے ذیل میں ملتے ہیں۔ ذاکرین جتنا بیان کرتے ہیں تمام پہلو مصائب کے ہیں۔ فضائل کا گوشہ اس خاکسار طالب علم کو مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے کہ غازی عباس علمدار نے یہ وصیت کیوں کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔
ذرا اسٹیج سے بھی اپنے ساتھیوں سے تھوڑی سی دعائیں چاہتا ہوں. بھائی میں مصرع پڑھتا ہوں. مولا میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دیں کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. کوئی گزارش نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں. مصرع آپ تک پہنچے، آپ کے دل کے قریب پہنچے تو بولیے گا، ورنہ کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. پھر پڑھتا ہوں. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑا. بہت شکریہ. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، دو مصرے جہاں تک آواز پہنچتی ہے. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا. اس نے یہ وصیت سوچ کے کی، خیمے میں نہ لاشا لے جانا. اس نے یہ وصیت سوچ کے کی، خیمے میں نہ لاشا لے جانا. ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا. نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد صلوات. شاہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ لکھنؤ اور آپ کی بیدار سماعتیں. میں پڑھ رہا ہوں. آپ یقین مانیے گا، یہ 4 شعبان کی جو تاریخ ہے، انڈیا کے ہر کونے میں جشن ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں جشن ہوتے ہیں وہاں سے دعوت نامہ آتا ہے، مگر اس درگاہ کو چھوڑنے کو طبیعت نہ کرتی ہے، نہ کبھی کرے گی. زندگی بخیر جس حالت میں بھی رہوں گا انشاءاللہ اس جشن میں شرکت کرنے کی کوشش رہے گی. میزم بھائی بہت محبت سے یاد کرتے ہیں، جتنی محبت سے یہ مجھے یاد کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت سے میں یہاں حاضری دیتا ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں شامل حال ہیں. چلو میں اٹھایا اور دیکھا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا، پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا. اس نے یہ وصیت سوچ کے کی، خیمے میں نہ لاشا لے جانا. ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا. ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا. ایک قطعہ اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. اجازت ہے؟ ناظم محفل سے اجازت لے کے
بہت سے لوگ صدر محفل سے اجازت لیتے ہیں، میں ناظم محفل سے۔ وجہ یہ ہے کہ ناظم محفل جن مصروں پہ مہربان ہو جاتا ہے ان مصروں کو شاعر کو نہیں پڑھنے دیتا۔ ناظم جن مصروں پہ مہربان ہو جائے وہ شاعر کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اسد بھائی ایک بار یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیو۔ ہاں مت بولیو، ناگپور میں اٹھایا، بھائی کہاں یوں، کہاں اٹھایا؟ ہاں ایک بار ایسے ہاتھ کر دینا، میرے پیسے وصول ہو جائیں گے۔ مصرے پڑھتا ہوں۔ اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا، ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا۔ مصرے پڑھتا ہوں بھائی سنیے گا۔ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، جو یہ روبا آہٹ شیر کی پاتے تو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی بڑے سجے ہوئے مصرے بھی آپ لوگ پی جاتے ہیں نا، کبھی پی جاتے ہیں بالکل ایک دم۔ پی جانے کا مطلب یہ کہ جواب ہی نہ آئے، کچھ بالکل سناٹا ہو جائے۔ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا، جو یہ روبا آہٹ شیر کی پاتے تو کیا ہوتا، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے۔ جب ایک قیدی کے آنے سے، جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا، اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا۔ یہ آخری ایک قطعہ پڑھتا ہوں، یہ بھی بالکل تازہ قطعہ ہے۔ اس میں ایک کیفیت جناب حر کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ جناب حر کے قبیلے والے ان کا لاشا اٹھا کے لے گئے اور یہ کہہ کے لے گئے کہ ہم اپنے قبرستان میں اس لاشے کو دفن کریں گے اور پامال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وہ وہاں سے تو لاشا لے گئے لیکن اپنی پسندیدہ جگہ پہ نہیں لے جا پائے۔ ایک منزل پہ جا کے وہ لاشا اتنا وزنی ہو گیا کہ انہوں نے مجبوراً اس جگہ پہ اسے دفن کر دیا۔ جو لوگ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جناب حر کا روضہ بہت دور ہے، لیکن اس دوری کے باوجود وہ اس جگہ پہ ہے جو امام علی مقام کی خریدی ہوئی زمین کی سرحد ہے۔ باؤنڈری لائن پہ سے باہر وہ لے جا نہیں پائے، جو سرحد امام علی مقام کی خریدی ہوئی زمین کی تھی اس سے آگے حر کے قبیلے والے اس لاشے کو لے جا نہیں پائے۔ آج کی حد میں یہ آخری گفتگو، میں اپنی گفتگو آئندہ ملاقات تک کے لیے ان مصروں کے ساتھ ملتوی کر دوں گا۔ لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے، لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے، پر وفاداری کا وعدہ نہیں توڑا حر نے۔ نہیں، اگر شاعری کی حفاظت لکھنؤ میں بھی نہیں ہوئی تو کہاں پڑھیں گے جا کے؟ اگر لکھنؤ میں مصروں کی حفاظت نہیں ہوئی تو جائیں گے کہاں؟ کہاں جائیں گے پڑھنے؟ پھر پڑھتا ہوں میں۔ لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے، لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے، پر وفاداری کا وعدہ نہیں توڑا حر نے۔ سرحد کرب و بلا پار نہ کی میت نے، یعنی شبیر کا دامن نہیں چھوڑا حر نے۔